جی ہاں میں نے بلایا ہے نا. آئیے آئیے آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تیسری فرع بیان و خطابت کی تھی اس کے 3 حصے کیے گئے تھے، الف، با اور جیم. الف کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بھی اس میں شریک تھا کہ عشاء کے بعد جن بچوں کا معاملہ ہوا اس کے حکم 2 حضرات تھے، جن میں سے حضرت معاشر صاحب بھی تھے. ان میں سے کسی کا بھی نام فائنل میں نہیں آیا، جبکہ میں نے وہی تقریر پچھلے سال بھی کی تھی اور اس سے پہلے سال بھی کی تھی اور وہی تقریر اب کے بھی کی تھی، اور میں 2 مرتبہ فائنل میں پہنچا تھا. لیکن بہرحال کوئی بھی خامیاں رہی ہوں، میں اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. بات دراصل یہ ہے جو آگے کہہ رہا ہوں کہ پھر صبح میں حکم بدل دیے گئے. یقینی بات ہے کہ ہر شخص کی ذہنیت الگ الگ ہوا کرتی ہے، کوئی کسی انداز کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی انداز کو پسند کرتا ہے. تو حضرت والا نے کسی خامیوں کو دیکھ کر اگر گرا دیا، لیکن اسی فرع میں شامل دوسرے طلبہ جو فائنل میں پہنچے ہیں لیکن ان کو نمبرات صبح میں دیے گئے ہیں، وہ جو 5 کے 5 فائنل میں پہنچے ہیں ان کو نمبرات صبح میں دیے گئے ہیں، رات میں کوئی بھی فائنل میں نہیں پہنچا. تو یہ فرق تفاوت ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے نمبرات میں کمی آ جاتی ہے. اس سے ذہن کا فرق ہوتا ہے. یہ بالکل ان کی بات بجا ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں. دیگر فروعات میں ایسا نہیں ہوا، اس میں ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ کسی مجبوری کے تحت ایسا ہوا تھا اور اس کی کوئی تلافی کی شکل بھی نہیں تھی. وقت کا بھی مسئلہ تھا. طالب علم نے جو بات رکھی ہے وہ بجا ہے، اتفاق ہے. انشاءاللہ آئندہ اس خامی اور کمزوری کا احساس رکھتے ہوئے خیال رکھا جائے گا. آئیے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ گزشتہ 5 سالوں سے میں یہاں کے مسابقے میں شرکت کر رہا ہوں اور مجھے مسابقے کی نوعیت سے کبھی میں متعلق دارالعلوم دیوبند محمد مبارک سے دیکھے تو گزشتہ 5 سالوں سے شرکت کر رہا ہوں. میری پوزیشن نہیں آ رہی ہے، مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا انتظام ہر چیز ایسا مستحکم ہے جس سے خلاف ورزی کہیں ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کچھ نہ کچھ کمی ہمیں اس جلسے میں ہر سال نظر آتی ہے. مسابقے کی نوعیت سے قتل نہیں، کیونکہ یہ مسابقہ تنظیم دعوت القرآن کے تحت ہے، مگر آج تک ہم نے تنظیم دعوت القرآن کے جنرل سیکرٹری کا نام سننا تو سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ ہی ان کے ناظم کو کبھی سنا اور دیکھا ہے. اور رہے صدر صاحب مولانا شعیب صاحب قاسمی، میں ان کی قانون گستاخی نہیں کر رہا ہوں، مگر حضرت نے آج سے 5 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ اس تنظیم کے صدر قاری عبدالرؤف صاحب ہیں اور الحمدللہ ہر سال وہ آتے بھی تھے، مگر اس سال نعرہ حضرت کا لگا ہے اور مجھے اس سے کافی تکلیف ہے. نیز یہ کہ آج پہلی مرتبہ اس تنظیم کی پرچم کشائی ہوئی ہے اور یقیناً اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے اکابر کا ہونا لازمی اور ضروری تھا تاکہ اس تنظیم کو تقویت ملے. میں جامعہ اٹکل کنواں میں تقریباً 8 سال پڑھا اور وہاں کے مسابقات میں بھی حصہ لیتا رہا. یقین کبھی پوزیشن آئی کبھی نہیں آئی، لیکن یاد رکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں جامعہ اٹکل کنواں والوں کو دارالعلوم سے اختلاف ہے، مگر اس کے باوجود بھی حکم کے لیے دارالعلوم کے استاذ کو ضرور بلاتے ہیں تاکہ اس بات کی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہاں کی جو حکمیت ہے اس کی تعریف اکابر دارالعلوم بھی کرتے ہیں. اس لیے ہم چھوٹی منہ بڑی بات، مگر میرا مشورہ یہ رہے گا صدر محترم سے ہر چیز کو سامنے جو باتیں میں نے کہی ہے اس کو سامنے رکھے. نیز یہ بھی سامنے رکھیں کہ ایک حکم کم سے کم کسی بھی فرع میں ایک حکم دارالعلوم دیوبند کا خواہ حفظ کے ہی استاد کیوں نہ ہو دارالعلوم دیوبند کے ضرور رہیں، کیونکہ آپ کے یہاں یعنی اس مسابقے میں حصہ لینے والے آدھی سے زیادہ تعداد دارالعلوم کے طلبا کی ہے. کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا اکابرین دارالعلوم کا کہ یہاں آ کر حکمیت کر سکے؟ کیا وہ اس کے لائق نہیں ہے؟
مجھے امید ہے کہ جن جن نوعیت سے میں نے بات اٹھائی ہے آپ سبھی حضرات اس کو محسوس کر رہے ہوں گے. حضرت صدر صاحب قطر گستاخی نہیں ہے, دل میں میری بات آئی, ہو سکتا ہے کسی اور کے بھی آئی ہو, اس پہ دھیان دیں گے. شکریہ. ہمارے بھائی نے جو ایک بات تنظیم دعوت القرآن کے سیکریٹری اور صدر کی کہی ہے, اس کا جواب تو میرے پاس یہ ہے کہ یہ کوئی تنظیم ایسی تنظیم نہیں ہے جس کا چندہ ہوتا ہو. سمجھ لے بات کو اچھی طریقے سے. صرف یہ وہ تنظیم ہے, قرآن کریم کے عنوان سے اس کو سجایا گیا ہے, اور ہم جب اس کا پروگرام رکھتے ہیں تو اجلاس کی شکل میں اس کو دیتے ہیں, اجلاس نہ کر کے اس کو کر لیتے ہیں, اور اسی وقت میں وقتی طور پر لوگوں کا تعاون یہ دیتے ہیں کہ تم اس میں فلاں راشن دے دو, تم اس میں فلاں چیز دے دو, تم اس میں پانی دے دو, تم اس میں کھانا دے دو. کوئی اس کی ممبر سازی بالکل نہیں ہے کسی بھی طرح سے, اور کوئی اگر ہوئی ہو اس طرح کی ممبر سازی کا ہم نے اعلان حضرت قاری عبدالرؤف صاحب کے مشورے سے کیا تھا, اور اس کے کاغذات بھی ہم نے تیار کیے تھے, لیکن وہ ممبر سازی ہم انہی لوگوں کو دیتے ہیں, یعنی جو اس سال تعاون کریں گے اجلاس کا, ان کو وہ بنا کر کے ہم رسید کی شکل میں دے دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حکم کی حیثیت سے انہوں نے کہا, میرے بھائی آپ کسی جگہ پر جب حکم بن کر کے بیٹھیں گے اور کھانا اور پینا بھی بھول جائیں گے, جب آپ نے بات اٹھا ہی کی دارالعلوم کی, ہم بھی دارالعلوم میں سربراہ ہیں, دارالعلوم کے استاد تو بیچارے ہم نے دیکھے ہیں, حکم کی حیثیت سے ہم نے انہیں بلائے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کے سننے سے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے اتنا, ہم تو 1 گھنٹے کے لیے آ سکتے ہیں, اور 1 گھنٹے کے اندر ہی وہ بڑے لوگ ہیں, بڑے ادارے کے ذمہ دار اور مدرس ہیں, وہ اس طرح سے بیٹھ کر کے ایک طالب علم کو کوئی استاد نہیں سن سکتا. یہ میں دعوے کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. اور رہا آپ اپنا نمبر مجھے دے کر کے جائیں, آپ کے مشورے سے اگر دارالعلوم دیوبند کا کوئی استاد 3 دن کی قربانی یہاں دن رات کی دینے کے لیے آئے گا, میں انشاءاللہ اسے حکم کی حیثیت سے آئندہ سال یہاں رکھوں گا. تیسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ حضرت قاری عبدالرؤف صاحب صدر تھے, حضرت قاری عبدالرؤف صاحب سے جا کر کے رابطہ ابھی کر لینا. حضرت قاری عبدالرؤف صاحب غازی آباد سے فون سے بات چیت کر کے کہ میں اتنے بجے تک آپ کے یہاں آ سکتا ہوں, اگر آپ اتنے بجے تک آپ کا پروگرام چلے, تو ہم نے کہا اتنے بجے تک پروگرام نہیں چلے گا. وہ کسی مجبوری کے باہر سفر میں گئے ہوئے تھے, اور باہر سے سفر سے وہ تاخیر سے پہنچے, انہوں نے فوراً معذرت کا فون کیا. فون پہ ہماری ان کی بات ہو گئی, وہ دیوبند کے لیے روانہ ہو گئے. انہیں ہم سے کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جا کر کے آپ ان سے تحقیق کر سکتے ہیں, یہ آپ بالکل بے تحقیق بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں, ناقدری کی نگاہ سے یہ بات کر رہے ہیں. آخری بات, یہ ہم نے اپنے انتظام کے سلسلے سے آپ لوگوں کے سامنے بات, ہمیں پتا تھا کہ اس طرح کی بات آئے گی, بہرحال ہم سننے ہی کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے, ہم نے سننے ہی کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کی وسیع الظرفی اور تنگ نظری کیا ہے اور کس طرح سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں. اور رہا پرچم کشائی کا مسئلہ, ہر چیز ایسا نہیں, دارالعلوم کا مسئلہ یہ نہیں کہ دارالعلوم کا استاد ہو, ارے ہم سب دارالعلوم کے طالب علم ہیں, دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں, دارالعلوم کے فارغین ہیں. کیا اگر یہ کہا جائے گا علماء دیوبند تو آپ ہمیں خارج کر دیں گے اس چیز سے؟ یہ بالکل بے جا بات ہے. اس لیے جو کچھ مفتی صاحب فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ طالب علم آیا, اس نے اپنی بات رکھی. ہمیں یہ معلوم نہیں, لوگ ہم مطالعہ کرتے ہیں نہیں کرتے معلوم ہی نہیں. علماء دیوبند کہتے کس کو؟ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جلال آباد تشریف لائے اور خاص مہمانوں کو لے کر آئے, اور مصلح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب اس وقت حیات تھے, اور مہمانوں کو گھمایا اور ٹہلایا, فرمایا یہ بھی دارالعلوم ہے, فرمایا یہ بھی دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم ایک ادارے کا نام نہیں ہے, تحریک کا نام ہے. دارالعلوم ادارے کا نام نہیں ہے,
یہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. دارالعلوم اگر آپ سمجھدار ہوں تو مفتی سعید صاحب کی تقریر کو ملاحظہ فرمائے, انٹرنیٹ پر موجود ہے ان کی اس تقریر کہ دارالعلوم ایک ادارہ نہیں, ایک مکتب نہیں, یہ ایک تحریک ہے. پاکستان میں جائیے, بنگلہ دیش میں جائیے, وہ کون ہے, ان سے سمجھیے آپ وہ کون ہے. علماء دیوبند کا مطلب یہ ہے جو بھی ہمارے ان اکابر کی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ سب وہ علماء دیوبند ہیں. آپ نے کہاں اس کو مختص کر دیا؟ اس بات سے ہم آپ کی بالکل قطعاً اتفاق نہیں کرتے. حضرت مفتی سعید صاحب سے رجوع فرمائیے سلسلے میں. بھائی دو بات عرض کرنی ہے معزز حاضرین. یہ واقعہ جو ابھی ہمارے جو اس مسابقے کے حکم مستحکم رہے ہیں مولانا شعیب صاحب, یہ مفتاح العلوم جلال آباد کے بہت معینات عربی درجات کے مدرس ہیں. یہ واقعہ جو مولانا نے سنایا ہے میں بہت مختصر تھا 2 لفظوں میں سناتا ہوں, اور وہ بھی سند المتصل منا سناتا ہوں. ہم جس ادارے مدرسہ جامعہ شمس العلوم میں پڑھاتے ہیں, الحمدللہ وہاں بخاری شریف تک تعلیم وہاں ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ ہمارے حضرت الحاج جناب حضرت مولانا جناب حضرت مولانا جمیل احمد صاحب جو جامعہ کے محتمم ہوتے ہیں, انہوں نے درس بخاری کا ابتدا کرانے کے لیے ہمارے اس علاقے نہیں بلکہ بہت ہی عارف باللہ جو مرحوم ہو چکے, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, جناب حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مسجعہ کو مدعو کیا بخاری شریف کا افتتاح کرانے کے لیے. یہ واقعہ بیائی ہی میں موجود تھا, مولانا سعید الزما صاحب یہاں کھڑے ہوئے ہیں. مفتی فاروق صاحب نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حکیم الاسلام وہاں تشریف لائے, مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ احترام میں کھڑے ہو گئے کہ حضرت مجھے بتا دیتے مہمانوں کو زحمت دینے کی اور آپ کو مشقت برداشت کرنے کی اتنی کیا ضرورت تھی. تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ کی حکمت قابل داد و تحسین ہے, اور اس لقب سے وہ ملقب اسی وجہ سے ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے یہی الفاظ کہے مفتی صاحب نے کہ حضرت مہمان وہاں تھے, میں وہاں رہتا, آپ وہاں جا سکتے تھے, مہمانوں کی زیارت ملاقات مصافحہ اور ضیافت وغیرہ ہو سکتی تھی, لیکن ایک کام رہ جاتا. میں تو صرف انہیں اس دارالعلوم کو دکھانے کے لیے لایا ہوں. تو عزیز طلبہ, اس وقت میں دارالعلوم کے طلبہ سے خاص طور سے متوجہ ہوں کہ دارالعلوم جو ہے وہ دارالعلوم کی چاہت, دیواری, مبنا, عمارت اور تعمیر کا نام نہیں. دارالعلوم تو ایک آفاقی, ہماگیر اور عالمی بین الاقوامی تحریک کا نام ہے. دارالعلوم نام ہے اس مسلک کا جو مسلک قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کا ہے. اس مسلک کا نام دارالعلوم ہے. دارالعلوم کو آپ اتنا محدود, مقصور, اتنا آپ اس کو محدود اور مقصور نہ کریں کہ صرف اسی کو آپ دارالعلوم کہیں. دارالعلوم تو ایک تحریک کا نام ہے, اور ہمیں فخر ہے, مسرت ہے, خوشی ہے اس بات پر کہ ہمارے اس مسابقے میں مساہمین کی حیثیت سے شرکت کرنے والے طلباء نے کچھ خامیوں پر تنبیہ کی ہے. ہم متنبہ ہوئے ہیں, ہم مولانا کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یہ ان کے خلوص اور للہیت کی واضح دلیل اور بین ثبوت ہے کہ انہوں نے از خود کہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر آئے اور کچھ خامی اور کچھ خرابی اگر ہمارے نظام سے متعلق آپ پر آیا ہوئی ہو, ظاہر ہوئی ہو, تو اس کو بیان کریں. تو یہ جوابات دیے گئے ہیں. بہرحال مسابقہ مجموعی حیثیت سے ہم اپنی زبان سے بالکل نہیں کہیں گے. ایک مرتبہ میں صرف اپنے دارالعلوم کے طلباء, چونکہ تو جہاں سے آج ہے نقطہ چین, کبھی مدتوں میں بھی رہا ہوں وہیں,
میں گدائے رہ گزر نہیں، مجھے دور ہی سے صدا نہ دے۔ الحمدللہ یہ اسٹیج دارالعلوم کے علماء کا اسٹیج